یہ فرمائیے شیر افضل مروت صاحب کہ ایک ہو کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جیسا لیڈر جو کہ وزیر اعلیٰ ہے آپ کا اس وقت، اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف برملا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نہ تو گوہر صاحب جو ہیں وہ کچھ جانتے ہیں، نہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ راہیلہ صاحب کچھ جانتے ہیں، نہ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں، جیسے سواتی صاحب نے گفتگو کی، تو ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوارڈینیشن کی بڑی کمی ہے آپ کے درمیان. کیوں ہے ایسا؟ بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف میں جو ہو رہا ہے یہ نیٹ ریزلٹ ہے خان کی پابند سلاسل ہونے کا. خان صاحب جو ہیں اس کا سارا دار و مدار جو ہیں ان لوگوں پر ہیں جو ان تک رسائی رکھتے ہیں اور پیغامات جو ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان سے فیصلے کرواتے ہیں. اور چونکہ ان لوگوں نے اپنا یہ حق جو ہیں بجائے اس کے کہ امانت کے طور پہ یا خان کے یا پارٹی کے فائدے کے لیے استعمال کرتے، انہوں نے گزشتہ 1.5 سال میں پارٹی میں لوگوں کو گرانا اور لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جو لوگ گرائے جاتے ہیں وہ لازماً اپنا رد عمل بھی رکھتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. یہ جو اختلافات ہیں یہ اختلافات انہی لوگوں کے پیدا کردہ ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پہ ان لوگوں کو انجیکشن لگائے. علی امین خان اگر ایک رد عمل دے رہا ہے، یہ بیسیکلی اختلافات تو عاطف خان اور علی امین خان کے گروپوں کے درمیان الیکشن سے پہلے بھی تھے، اور چونکہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے رائیول وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن خان نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جی کے پی میں جو ہے وہ علی امین خان ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. معذرت آپ کی بات کے درمیان میں بول رہا ہوں، مگر شیر افضل مروت صاحب مانا یہ اختلافات پرانے تھے، یہ اختلافات ہمیں بھی پتا ہے کہ پرانے ہیں، لیکن اس ٹائم پر یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے نا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ لوگوں کے بیانات سے کہ آپ کی پارٹی کوئی بڑی تحریک شروع کرنے والی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو اس ٹائمنگ پر یہ بیانات کیوں دیے؟ پرانے معاملات ہیں نا، یہ وقت کیوں چوز کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں اپنی مثال دوں، اگر آپ نے مجھے نکلوا ہی دیا تو میرا ری ایکشن کب آئے گا؟ یہی وقت ہے نا جب میں ری ایکشن دیا تھا کہ کن لوگوں نے نکلوایا اور کیوں نکلوایا ہے. علی امین خان سے صوبائی صدارت کا منصب چھین لیا گیا، تو لہٰذا رد عمل تو آنا ہی تھا. تو اس طرح جو سواتی صاحب بول رہے ہیں یا بابر سلیم سواتی صاحب کے حوالے سے منصرک کی سیاست ہے، یا یہ مسئلے مسائل تو بہت سارے لوگوں کی پوشیدہ ہے. آپ دیکھ لیں 3 مہینوں سے سردار لطیف کوسا صاحب خان کے پاس نہیں گئے، ان سے سارے کیسز سلمان اکرم راجہ صاحب نے سارے فائلیں سمیٹ لیے. یہی پوزیشن جو ہے علی ظفر صاحب کی ہے. اور جہاں پارٹی کی تنظیمیں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بلوچستان میں برائے نام تنظیم ہے، سندھ میں جو ہے تنظیم عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی صورتحال پنجاب میں ہے. یہاں تنظیم سازی کی کوششیں کبھی ہوئی ہی نہیں گزشتہ 1.5-2 سالوں سے. تنظیم سازی تو بات کی بات ہے نا. جو ہے دیکھیں اگر علی امین گنڈا پور سے صوبائی صدارت کا عہدہ لیا تو وہ آپ کے رہنما نے لیا. احتجاج کرنا تو یعنی اگر وہ اعتماد کرتے ہیں اپنے لیڈر کے اوپر تو ان کا تو احتجاج بنتا نہیں کہ وہ احتجاجاً کہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ سازش کر دیتا اور فلاں سازش کر دیتا، تو اس طرح کے بیانات وہ لے کر آتے. تو ان کو کیا اعتماد نہیں ہے اپنے قائد کے فیصلے پر؟ نہیں، قائد کا فیصلہ اس ٹائم آنا جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. اچھا، مطلب یہ ایک شخص جس نے پوری پارٹی کی تنظیم کو بچائے رکھا جب ساری تنظیمیں جو ہیں ڈے گئی تھی اور الیکشن جیتے، حکومت بنائی، تو پھر آپ نے اگر ان سے باوجود یہ لینا بھی تھا. دیکھیں جنید اکبر خان بڑے لائلسٹ آدمی ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن عاطف خان اور یہ ایک گروپ ہے. تو آپ نے یہ منصب جو ہیں دوسرے گروپ کو دیا، اور اب جو ہے واضح طور پہ چیف منسٹر کو آپ نے محروم کر دیا سیاسی طاقت سے. تو لہٰذا یہ فیصلہ مؤخر ہو سکتا تھا، کچھ عرصے بعد ہو سکتا تھا، یا علی امین خان اور اس گروپ کو بٹھا کے اختلافات دور کر کے ہو سکتا تھا. اس طریقے سے تو اب لگے ہوئے ہیں. آپ کے قائد تو جیل میں ہیں اور ان کے فیصلوں پر اعتبار نہیں ہے اس قیادت کو. بھئی انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو آمنا صدقنا کہنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے. میں تو یہ لائلٹی سمجھتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا.
تو اب باہر جو لوگ ہیں ان میں تو اتنا انتشار ہے تو ان کو بٹھائے گا کون ساتھ میں؟ میرا خیال ہے لائلٹی یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلے پہ سر دھونا جائے، غلط کو غلط کہنا چاہیے. اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں خان کو دوشی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. خان تو پابند سلاسل ہے، اس کی کیا قوت فیصلہ متاثر نہیں ہوئی ہوگی. محدود لوگوں کی ان تک رسائی ہے، وہی ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، وہی معلومات دیتے ہیں. نہ سوشل میڈیا تک رسائی ہے، نہ فیڈ بیک ہے ان کے پاس، نہ پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے. چند ہی لوگ ہیں، وہی 6-7 لوگ جو ہر تاریخ پہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، وہی جو فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. اور بیسیکلی خان انہی پہ دار و مدار کر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے مقاصد کا حصول زیادہ عزیز ہیں. پارٹی میں جو انتشار بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے یہی 6-7 لوگ ہیں. تو کیا مقاصد حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں جس دن بھی آپ کے لیڈر باہر آئیں گے تو آپ کی پارٹی تو صرف ایک بندے پہ بیس کرتی ہے. کوئی تنظیم وغیرہ تو آپ کی ہے نہیں، جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو ایک ون مین پارٹی ہے آپ کی، وہی جس کو چاہے وہ لیڈر بنا دے، جس کو چاہے زیرو کر دے. تو یہ لوگ کیا فائدہ حاصل کر لیں گے اس دوران؟ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، کیا حاصل کر لیں گے؟ شاید ان لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ خان کے اندر رہنے سے جو خان کے باہر رہنے کے نتیجے میں یہ نہیں حاصل کر سکتے تھے، وہ اندر رہ کے حاصل کر رہے ہیں. وہ اپنے منمانی فیصلے کروا رہے ہیں. پارٹی کا مفاد، خان کی رہائی، مینڈیٹ کی ریکوری، یہ سب کچھ کیسے پار یہ لوگ بنا چکے ہیں. آپ اگر پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بیانات دیکھ لیں، گزشتہ 4 ماہ میں کسی نے اپنا نیریٹو ہی نہیں دہرایا ہے. کسی نے عدالتوں میں نا انصافی پہ بات نہیں کی، 26ویں آئینی ترمیم پہ بات نہیں کی، گولی کیوں چلائی پہ بات نہیں کی، کسی نے مینڈیٹ کی ریکوری پہ بات نہیں کی. یہ وہ بیانیے تھے جن پہ ان کو بولنا چاہیے تھا. وہ اپنے مقاصد سے ہٹ کے اپنے ہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، اپوزیشن کا گرانڈ الائنس بنائیں گے. یہ دیکھیں، تحریک چلانے کے لیے میں تو اس پارٹی کا وہ شخص ہوں جس نے تحریک چلائی ہے، اور ہر اس شخص کو میں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، بڑے مشکل وقت میں آپ نے چلانے کے قابل ہے. بڑے مشکل وقت میں آپ نے تحریک چلائی ہے، جس وقت تو میں یہ بتا سکتا ہوں سب انڈر گراؤنڈ تھے، اس وقت آپ باہر نکلے تھے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سے بھی خان صاحب تحریک تو نہیں، میں تو دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں نا، وہ نہیں چاہتے تھے 11 اپریل 2024 سے میں سائیڈ لائن ہوں. اور جو ہی یہ لوگ باہر آئے اور ملاقاتیں ان کی شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا اٹیک مجھ پہ کیا، اور پھر پے در پہ انہوں نے ہر اس شخص کو سائیڈ لائن کیا تو خان کے لیے کوئی ریزلٹ لا سکتا تھا. میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی خان سے کہ احتجاج کی کمیٹی بنائیں. ہمارے احتجاج جو ہیں سٹریم لائن نہیں ہے، انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، ہمیں بار بار کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں. پرماننٹ ایک باڈی بناتے ہیں جس پہ خان نے اتفاق کیا. اور ان کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں خان اگر ان کے توفیل یا اس کے احتجاج جس کی قیادت خان کا خیال تھا کہ مجھے تفویض کریں گے، اگر اس طفیل خان باہر آ جاتا تو شاید ان کی نظروں میں جو ہے میرا جو ہے گراف گرایا جانا بڑا مشکل ہوتا. مگر میرا ہی پتہ کاٹ دیا. شیر افضل مروت صاحب، آپ کتنا کہیں کہ اس میں خان کی غلطی نہیں ہے، مگر مجھے بتائیں نا کہ خان ہی تو فیصلے کر رہے ہیں نا کہ کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کس کے ذریعے تنظیم چلانی ہے، کس کے ذریعے تنظیم نہیں چلانی. مردم شناس وہ پہلے بھی شاید ثابت نہیں ہوئے، بزدار کی شکل میں، دیگر فیصلوں میں، اور اس وقت بھی ان کا ایک بڑا پرابلم لیڈرشپ کا یہ نظر آ رہا ہے آپ کے بقول کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی کی قیادت دے دی ہے جو اس کے اہل نہیں تھے بقول آپ کے. تو مردم شناسی نہ ہونا یہ تو خان کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں، اس کو آپ مردم شناسی سے تعبیر کرتے ہیں. کبھی آپ جیل میں نہیں رہے ہوں گے لیکن میں جیل میں رہا ہوں جی. اور جیل میں آپ کا نہیں، دیکھیں جیل پاکستان میں تو اب جیل ویسے ضروری نہیں ہے کہ جرائم پہ چلا جائے. صحافی آپ کے کولیگ روزانہ آتے جاتے ہیں. آپ کراچی میں ابھی بھی ایک آپ کے دوست ریمانڈ پر ہیں. یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی. پاکستان میں آپ کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں جیل گیا ہوں کئی دفعہ اور اسی پی ٹی آئی کے خاطر گیا ہوں. تو جیل میں آپ اکیلے تنہا ہوتے ہیں. آپ کا سارا دار و مدار باہر والوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے رشتہ دار یا پارٹی کے لوگ یا آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ جو آپ کو آ کے آپ کے کانوں میں جو باتیں ڈالتے ہیں
اور وہی یعنی 6-7 لوگ جن کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے اور یکسوئی ہوتی ہے، اور ان میں جو تو لہذا کیوں کر آپ کہیں گے کہ جی یہ تو میرے مخالفین ہوں گے یا مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ خان کے پاس کیا دوسرا آپشن رہتا ہے؟ جیل میں جو شخص پابند ہوتا ہے، پابند سلاسل ہوتا ہے، اس کی قوت فیصلہ سیریسلی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ملاقاتیں پھر زیادہ لوگوں سے کرنی چاہیے نا، اب آپ لوگوں سے نہیں ہو رہی ملاقاتیں،